الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنا تو بعد انتہائی قابل عزت و قابل تکریم زیب مسند زراعت صدارت حضرت علامہ قاری محمد اشرف قادری صاحب اور عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب برادر اکبر عزت مآب نقیب بے بدل حضرت علامہ محمد الیاس سیالوی صاحب اور میزبان محترم جناب عزت مآب محمد وقاص سیالوی صاحب اور محمد قاسم صاحب آپ نے حکم دیتا جیسا کہ آپ جانتے ہو اشتہار جناب اسی علامہ ساڑھے برادر اکبر محمد ظہیر سیالوی صاحب انہوں نے خطاب کرنا سی لیکن انہوں نے کوئی مجبوری والدہ صاحب آپ دی بیمار دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے اور الیاس صاحب نے وقاص صاحب نے قبلہ قاری یوسف صاحب نے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا آپ دے حکم دی تعمیل کر دیں حاضری ہوئی ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جیڑے سی چاند گھڑیاں مل کے ببیے ذکر خیر کریے اور ذکر خیر جیڑے تھی سن رہے ہو اس تو بعد بھی جیڑی چاند گھڑیاں سنیے اللہ تعالیٰ ساڑھا باونا اپنی برگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے برادران اسلام میں تقریباً جس دن تے قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ دا وصال ہویا 19 تاریخ اس دن تو لے کے آج دن تک بے چینی دی حالت آرام بھی نہیں فرمایا پھر میں ایک طالب علم چھوٹا جا کوئی خطیب یا وڈا کوئی نہ لیکن آپ دی محبت سے حکم فرمایا آپ نے حاضر ہو گیا سبق سنانا ہے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے تو تھوڑی دیر جڑے بحثاں مل کے
ذکر کرساں انشاءاللہ ذوق نال تسی بھی پوے تے میں بھی تانوں بار بار تنگ نہیں کرنا بھی ہن آکھو سبحان اللہ اچھا بولو، یہ میری عادت ہی نہیں ہے۔ تساں دل چنگی لگی گیڑی گل بھی سبحان اللہ کہہ دو، اللہ دا ذکر ہے، اللہ دی رسول دا ذکر ہے، تے جڑے لمحے چند تھوڑی دیر پاواں گے انشاءاللہ ذوق شوق نال میں بھی چند گزارشات سناواں گا، تسی بھی ذوق شوق نال سماعت کرو۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضرات محترم آپ دے سامنے جڑی ایت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ۔ محبوبہ کلام میرا ہے لیکن زبان تیری ہے۔ محبوب انہوں اپنی زبان نال فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی یہ اللہ دے نال محبت کرنا چاہنے نے، میرے نال محبت کرنا چاہنے نے، تو انہوں فرما دیو تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ دی پیروی کرن، آپ دے حکم دی تعمیل کرن، اگر یہ میرے نال محبت کرنا چاہنے نے، یحببکم اللہ، اور اگر تیرے محبت دی پیروی کرن گے، تیرے حکم دی تعمیل کرن گے، تو میں انہاں دے نال محبت کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تواڈے واسطے تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے اور مہربان ہے اور بخشن والا ہے۔ رات محترم اسی دے زمانے وچ میں حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ محبت دی آپ دے حوالے نال پیش کیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حدیث ہے اس بھی آقا کریم نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کملی والے آقا نے فرمایا تو آٹے بچوں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی جان تو مال تو اولاد تو حتیٰ کہ ساریاں لوگاں نال ود کے میرے نال محبت نہ کرے، اس بندے دا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوبہ انہوں فرما دیو اگر تسی واقعی اللہ نال محبت کر دیو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے گا۔ حدیث مبارکہ دے اندر خود حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیتا کہ تواڈے تو اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی جان تو مال تو اولاد تو والدین تو حتیٰ کہ سارے لوگوں نالوں بڑھ کے میرے نال محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میرے ویرو ایک گل پکی منی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ دے محبوب نے، اللہ دے محبوب نے۔ اور اس سانو کیویں پتہ چلیا کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے محبوب نے؟ جس وقت اساں قرآن دا مطالعہ کیتا، احادیث مبارکہ دا مطالعہ کیتا، سانو ایک گل معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اور آخری نبی نے، اور او نبی نے کہ جس نبی نال اللہ پاک نے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت اللہ رب العالمین آپ نال کر دے کہ جدی خاطر رب نے پوری کائنات نو سجا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپیا ہویا خزانہ سا، کچھ بھی نہیں سی، میں ہی میں سا، میں نو پیار آ گیا، میں نو چاہ آ گیا، میں آکھیا کوئی ایسی مخلوق ہوئے میں ادھے خالق ہوا، کوئی میرا بندہ ہوئے، کوئی میرے کو منگن والا ہوئے، میں دین والا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کچھ بھی نہیں سی میں ہی میں سا۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے حبیبی یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو جابر یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اے جابر اللہ نے سب تو پہلوں اپنے نور وچوں تیرے محمد دے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ کچھ بھی نہیں سی، خالق کائنات ارشاد فرما رہے میں ہی میں سا۔ مولا پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں سی میں ہی میں سا، میں چھپیا یا خزانہ سا، مینوں پیار آیا محبت آئی الفت ہوئی چاہت ہوئی۔ رب العالمین اللہ رب العالمین نے فرمایا میں چاہیا کوئی میری مخلوق ہوئے میں خالق ہوا، کوئی میرے کو منگن والا ہوئے میں دین والا ہوا، کوئی میرے کو لین والا ہوئے میں اس نو عطا کرن والا ہوا، کوئی جنابے والا اللہ ہو دیاں ضرباں لان والا ہوئے، کوئی سجدے وچ پہ کے سبحان ربی العالی والیاں تسبیحاں پڑھن والا ہوئے۔ الہ العالمین پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا پھر میں نے سب تو پہلے اپنے نور وچوں محمد دے نور نو پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں سی۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب نال محبت کتنی کردا ہے کہ جدی خاطر ساری کائنات نو رب العالمین نے بنا دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ بھی نہیں سی میں ہی میں سا، میں نے سب تو پہلوں اپنے نور وچوں محمد دے نور نو پیدا فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے اپنے یار دے نال محبت کا انداز ویکھو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے اپنے خالق کائنات نو اپنے مالک نو اپنے جناب والا یار دے نال اپنے حبیب دے نال کتنا پیار رب تعالیٰ فرماندا ہے۔ اللہ اکبر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینو مکہ شہر دی قسم ہے العالمین، شہر مکہ دیاں قسماں کیوں چاہ رہے ہیں؟ شہر دے باقی بھی بہت سارے نے بنائے ہوئے بھی تیرے نے العالمین، سارے شہران دا مالک بھی تو ہیں، بنائے بھی تو نے، سجائے بھی تو نے، آباد بھی تو کیتے نے، ساری مخلوق دا مالک بھی تو ہیں، ہر چیز نو پیدا کرن والا بھی تو ہیں العالمین، ساری دنیا دا رب تو ہیں، ساری دنیا دا رب ہو کے ساریاں شہران دا رب ہو کے ساریاں چیزاں دا مالک ہو کے العالمین، پھر شہر مکہ دیاں قسماں کیوں چاہ رہے ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں قسماں اس وجہ تو نہیں چاہ رہا کہ مکہ شہر بڑیاں عظمتاں والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، اس وجہ تو میں قسماں نہیں چاہ رہا کہ جبل نور موجود ہے، اس وجہ تو میں قسماں نہیں چاہ رہا کہ اس جگہ دے حجر اسود موجود ہے، اس وجہ تو مکہ دیاں قسماں نہ چاہ رہا کہ صفا و مروہ موجود نے، اس وجہ تو مکہ دیاں قسماں نہ چاہ رہا کہ میارے پیارے خلیل دے قدم لگے نے العالمین، پھر قسم مکہ شہر دیاں کیوں پیا چاہد ہیں العالمین، پھر پوچھے قسماں کیوں چاہ رہے ہیں؟ عرض کی تھی کسی وجہ تو بھی قسماں نہ چاہ رہا، اگر میں جڑی وجہ ہے قسماں چاہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ العالمین، مکہ کی قسمہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا محبوب قسمہ اس وجہ تو چاہ رہے ہیں کہ سنیا تو جی اس وجہ موجود ہیں، میں اس وجہ تو قسمہ نہ چاہ رہا کہ مکہ دے وچ حجر اسود موجود ہے، صفا و مروہ موجود نے، حضرت ابراہیم میرے پیارے خلیل دے قدم لگے نے، نہیں اس وجہ تو نہیں، بلکہ میں صرف فقط قسمہ اس وجہ تو چاہ رہا کہ اس وجہ میرے سونے تو جو موجود ہیں۔ معلوم ہویا جتے بھی میرے رب کریم دا پیارا محبوب ہوئے گا رب تعالیٰ نو وہ چیز پیاری ہوئے گی ہے۔
جے محبوب مکے وچے اللہ رب العالمین مکے دیاں قسمہ چاہندہ ہے خالق کائنات اپنے محبوب نال پیار کتنا کردہ ہے کہ محبوب مدینے چے دے خالق کائنات مدینے دیاں قسمہ چاہندہ ہے ہر جگہ دیاں جتھی جتھی بھی خالق کائنات دا محبوب جاندہ ہے اللہ رب العالمین اس چیز دیاں قسمہ چاہندہ ہے کپڑے جڑے حضور پاک دے جسم نہ لگ جان تے پھر رب تعالیٰ قرآن کریم دی عہد بنا دیندہ ہے الہ العالمین تو تے ایویں پکار سکتے سے ہو کسی اور طریقے دے نال پھر جدو نبی پاک دے کپڑیاں دا ذکر آیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر اوڑھن والے پھر کدے ذکر فرمایا یا ایوہ المدثر جنہ کپڑیاں دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے جس چیز دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے اللہ نو اپنے پیارے محبوب نال دے پیاری پیارے لیکن میرے ویرو جس چیز دی نسبت میرے کریم رجپال آقا دے نال ہو جائے وہ چیز بھی رب نو پیاری لگ دی ہے اللہ اکبر حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ہر چیز یا رب قسمہ پیا جاندہ ہے اپنے محبوب نال جس چیز دی نسبت بھی پیارے آقا دے نال ہو جائے اللہ کریم انہاں دیاں بھی قسمہ چاہ رہے ہیں اگر کپڑیاں دی نسبت میرے آقا دے نال ہوئی رب نو اپنے پیارے محبوب دی ادا پسند آئی جناب والا کپڑیاں دا ذکر قرآن ارشاد فرما دیتا اللہ اکبر قربان جائیے جس چیز دا بھی میرے پیارے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے جڑی بھی ادا پسند آئی خالق کائنات نے اس چیز دا ذکر قرآن کریم ارشاد فرما دیتا اور نہ میرے ویرو جیڑا جناب والا شاگرد ہے وہ استاد نال پیار کردا ہے لیکن امو گھٹ استاد شاگرد نے گھٹ جناب والا شاگرد نے جنہاں نال استاد پیار کردا ہے مرید ہر اپنا پیر نال پیار کردا ہے گھٹ مرید نے جڑے جناب والا جنہاں نال پیر جناب والا پیار کردے نے اسی طرح جناب والا بہت ہی گھٹ بندے نے لیکن جڑا بندے جنہاں دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے جڑے میرے آقا دے نال جنہاں دی نسبت ہو جائے جس طرح بھی نسبت ہوئے انہاں دا دامن انہاں دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے او اللہ دے ہاں محبوب بن جاندے نے میرے ویرو بندے دا کتنا مقام ہوئے گا اللہ اکبر قربان جائیے اللہ اکبر رب تعالیٰ نے فرمایا میں مکہ شہر دیاں قسمہ تا چاہ رہے ہاں کہ سونیا تو جے اتھے موجود ہیں معلوم ہویا جتے جتے اللہ رب العالمین دا محبوب ہوئے گا محبوب جتے بھی ہوئے گا خالق کائنات ہر اس جگہ دیاں قسمہ چاہے گا محبوب غار سور وچ جائے گا اللہ رب العالمین غار سور دیاں قسمہ چاہے گا جے محبوب مدینے وچ جائے گا العالمین رب العالمین مدینے دیاں قسمہ چاہے گا جے رب والا محبوب غار ہرا وچ ہوئے گا اللہ رب العالمین غار ہرا دیاں قسمہ چاہے گا جے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود وچ سر مبارک رکھے آرام فرمائے گا اللہ رب العالمین نو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق دی گود بھی پیاری لگ دیئے جس وقت اللہ اکبر خالق کائنات دا پیارا محبوب پیارا یار مولا علی کچھ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود وچ سر رکھے آرام فرما رہے ہوئے گا اللہ رب العالمین نو اس وقت مولا علی دی گود پیاری لگ دیئے اور میرے ویرو اس دنیا تو جاندے ہویا حضرت اماں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین دی دنیا تو جاندے ہویا حضرت جناب والا عائشہ دی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود وچ پیارا رب دا حبیب آرام فرماندا ہے رب تعالی نو اس وقت حضرت عائشہ دی گود بھی پیاری لگ دیئے
زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ معلوم ہویا کہ جس چیز نال جتھے بھی اللہ رب العالمین دا پیارا محبوب جائے گا ہوئے گا، اس چیز دی اللہ رب العالمین اس جگہ دیاں قسمہ چاہے گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوبہ انہوں کہہ دے کہ اگر میرے نال محبت کرنے چاہنے تے تیری پیروی کرن، تیری اتباع کرن۔ تے جنہ لوگوں نے پھر اتباع کیتی آقا علیہ السلام دی، ابو بکر ہے صدیق بن گئے، عمر ہے فاروق بن گئے، عثمان ہے ذی النورین بن گئے، مولا علی ہے شجاعت بن گئے، مشکل کشا بن گئے۔ کیا بات ہے، مولا علی نو اپنا ویر بھی بنایا۔ جنہ نے نبی پاک دے نال عشق کیتا، محبت کیتی، پھر انہاں نا مقام کتنا بلند ہویا۔ قربان جائیے صحابہ نے، اسی تے آج کل ہمیں سکے نعرے لاندے ہیں، کھوکھرے نعرے لاندے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن صحابہ نے جڑا عشق کمری والے نال کیتا کی عشق ہوئی ہے، جڑا عشق صحابہ نے حضور پاک نال کیتا۔ محبوب انہوں کہہ کے تیری اتباع کرن، تیری پیروی کرن، پھر جس وقت تیری اتباع کرنگے، تیری پیروی کرنگے، تیرے حکم دی تعمیل کرنگے، پھر میرے بھی پیارے ہو جانگے۔ محبوبہ انہوں کہے کہ جس طرح میں کھانا کھانا اس طرح تسی کھانا کھو، جس طرح میں چلدا اس طرح تسی چلو، جس طرح میں پیندہ اس طرح تسی پیو، جس طرح میں روزہ رکھنا اس طرح روزہ رکھو، جس طرح میں نماز پڑھنا اس طرح نماز پڑھو، حتیٰ کہ جڑا عمل میں کرنا سارے عمل میری طرح کرو۔ محبوبہ جس وقت اپنی زندگیاں نو تیری سانجے دی زندگی میں ڈھال دین گے محبوبہ، پھر انہوں میں اپنا محبوب بنا لیواں گا، انہوں میں محبت کراں گا، انہوں میں اپنا محبوب بلانا وگا۔ جتنیاں بھی تیریاں اداواں نے محبوبہ، تیری ایک ادا تے تیری ایک سنت تے اگر عمل کرن گے تے مولا میرے پیارے آقا میں انہوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ صحابہ نے کیویں اتباع کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی؟ پڑھو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا کتنا عشق سی۔ حضرت خبیب نے کتنیاں مصیبتاں برداشت کی دیاں، حضرت بلال نے کتنیاں مصیبتاں برداشت کی دیاں، اور کتنے صحابی نے جنہوں نے اتنیاں مصیبتاں برداشت کی دیاں، آقا علیہ السلام نال سچی محبت کی تھی۔ اور سچی محبت دے نال پھر آپ نے ایک نہیں صرف محبت دی کی تھی، آپ نے نماز پنجگانہ دا اہتمام بھی کیتا ہے۔ اس وقت دور وچ صحابہ دے دور وچ کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آنا سی نا، صحابہ سمجھے سان کوئی منافق تے نہیں ہو گیا بندہ، اس دور وچ نماز چھوڑنے لئے بالکل تصور ہی کوئی نہیں ہے، پانچ نمازی ہوندے ہیں۔ اصل جڑا عشق رسول اے وے، محبت رسول جڑی اے او اے کہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرو، جڑی آقا علیہ السلام دے اکھا دی ٹھنڈک ہے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ نے عشق کیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام نے، لیکن جس وقت کلمہ پڑھیا آقا علیہ السلام دی غلامی وچ آئے، اس وقت جڑے دور سن عرب والے وہ غلامہ دے بڑی نفرت کرتے سن، بڑا ظلم کرتے سن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی تھی۔ آئے ہائے، عرب والے غلامہ تے اتنا ظلم کر دے سن کہ فرما دے نے جس وقت وہ کھانا کھا رہے ہوندے سن، وہ نہیں چاہتے سن جے غلام ساڑھے سامنے بوے، غلام نو پار کر دیندے سن۔ اللہ اکبر، کیسا جہلانہ دور جاہلیت ہے۔ کہ قربان جائیے حضرت بلال دو، جس وقت آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، جدو نبی پاک دی غلامی میں آ گئے،
جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں، گرم لیت دے لٹایا گیا، کہ جناب والے آپ دے کسے گئے، لیکن ہر تکلیف نو برداشت کیتا۔ جس وقت کلمہ پڑھ لیا وے اون عرض ظلم کیتے کافرہ نے، لیکن آپ نے عرض کیتی، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کافرو جتنا مرضی نے ظلم کر لو، جڑی مرضی نے تکلیف دے لو، لیکن میں ہن کلمہ پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ دا، اور بلال دی جان دے جا سکتی ہے، لیکن بلال محمد دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا۔ او بلال کون بلال جنہاں نے کلمہ پڑھیا، پھر جدو آپ آ رہے سن جناب والا 24 لاکھ مربع میل دے جناب والا مالک بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آپ نے ویکھیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے نے، 24 لاکھ مربع میل دا مالک جناب والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے جا سیدنا بلالون، او میں بلال آ رہے نے استقبال واسطے جناب والا کھڑے ہو گئے نے۔ میرے ویرو اے نہیں کہ نبی نال محبت کرنا واسطے کوئی سید ہونا ضروری ہے، کوئی ہاشمی ہونا ضروری ہے، کوئی جناب والا چودھری ہونا ضروری ہے، کوئی ملک ہونا ضروری ہے، کوئی دولت ہونا ضروری ہے، نہیں نہیں نہیں، اس بارگاہ وچ کوئی ملک نہیں، کوئی چودھری نہیں، اے ساریاں قوماں ساڑیاں بنایاں ہویاں نے، ساڑی دنیا دی تقسیم ہے اس بارگاہ وچ، اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ تعالیٰ دے معبود دی بارگاہ وچ، او دا زیادہ مقام ہے، او دی زیادہ عزت ہے، جڑا محبوب نال زیادہ پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، الاسلام، الاسلام، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال دا استقبال بے کر دینے، حقیقت وچ چہرے دا رنگ بھی نہیں، رنگ بھی کالا ہے، کچھ بھی نہیں، ہوٹ بھی لمے نے، نقش و نگار موٹے ہوٹ نے، کچھ بھی خوبصورت نہیں، لیکن اتے خوبصورتی نہیں ویکھی ویندی، نہ دولت دیکھی جاندی ہے، نہ جناب والا کوئی ذات ویکھی جاندی ہے، بلکہ اس بارگاہ وچ اگر ویکھیا جاندا ہے تو صرف عشق مصطفیٰ ویکھیا جاندا ہے۔ آؤ نا میرے ویرو، بلال نے کتنا عشق کیتا ہے۔ آج او پھر حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ اللہ اکبر جہاد سامان واسطے اعلان ہویا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا دل وچ خیال آیا کہ ہر وقت جس وقت بھی اعلان ہوندا ہے حضرت ابو بکر صدیق جناب والا سامان دی دربوں بازی لے جاندے نے، آج میں سب تو زیادہ سامان لے کے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہواں گا۔ اللہ اکبر، قربان چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق مال لے کے آئے، کملی والی بارگاہ وچ پہنچے، اللہ اکبر۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا عمر کتنا مال لے کے آیا میں؟ عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ ادھا مال لے کے آ گیا وہاں، ادھا گھر چھوڑ کے آ گیا وہاں۔ جناب والا تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق آپ گھر دا سارا مال لے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے لے کے آیا ہوئے تے کے گھر چھوڑ کے آیا ہوئے؟ عرض کی تھی حبیبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قربان ہو جان، یا رسول اللہ حکم آپ دا ہوئے کہ سامان لے کے آؤ۔ پھر ابو بکر ادھا سامان لے کے آوے، ادھا گھر چھوڑا کے آوے، اے ہو نہیں سکتا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو تک علماء فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے بھی کملی والے آقا دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے نے، بریدہ لباس پایا ہویا وے۔ نبی پاک نے پوچھیا اے ابو بکر کے لے کے آیا وے؟ عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ جو کچھ بھی گھر وچ موجود سی تو تک اپنے کپڑے بھی تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دیتے نے۔ الہ العالمین، اے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب یا رسول اللہ گھر وچ اگر چھوڑ کے آیا ہاں صرف اللہ اور اس دا رسول چھوڑ کے آیا ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
زندہ باد زندہ باد. سب کچھ لے کے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے. عرض کیتی حبیبی یا رسول اللہ آپ حکم فرما رہے ہو کہ صدیق کے لے کے آیا اور کے پوچھ رہے ہو کہ چھوڑ کے آیا. یا رسول اللہ گھر وچ صرف اللہ اور اس دا رسول چھوڑ کے آیا, باقی سب کچھ جو کچھ بھی گھر موجود سی تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے. اے صحابہ نے عشق کیتا ہے کہ نہیں؟ اسی عشق دے دعوے کردے ہاں. سانو کوئی ضرورت پہ جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین واسطے, مال و دولت دی, جان دی, تے اسی اس پاسے کوئی نہ مندے, لیکن انہاں دا عشق سی کہ جو چیز بھی ضرورت پئی دین واسطے, جتنی بھی دین تے مشکلات آئیاں نے, حضور نے فرمایا جتنا مینوں صدیق دے مال نے نفع پہنچایا اور کسی دے مال نے نفع نہیں پہنچایا, اور سارے دے احساناں دا بدلہ میں اس دنیا تے دے چھوڑیا ہے, چکا چھوڑیا ہے, لیکن صدیق دا بدلہ قیامت والے دن خود خالق کائنات چکائے گا. کہ صدیق تے اتنے احسان نے. اللہ رب العالمین نے دے محبوب نے جس وقت کوئی چیز منگی ہے, یعنی سامان جہاد واسطے یا دین واسطے جس چیز دا بھی حکم ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے کہ محبوب دے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا. تے کچھ گلاں عشق دیاں عقل وچ آن والیاں ہوندیاں نے تے کچھ نہیں ہوندیاں. تیری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کملی والے آقا معراج دے گئے, معراج کر کے آئے. کملی والے نے مکے چ لوگوں ارشاد فرمایا کہ میں اج راتی مسجد نبی دی سیر کر کے آیا, عرش معلیٰ دی سیر کر کے آیا, نبی دی امامت کیتی, ملائکہ دی امامت کیتی. یہ تو ایک گل ابو جہل نو پتہ لگی تے انہیں کہا جی نبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ آپ تے قربان جاواں. ابو جہل نو جدو یہ گل پتہ لگی تے او کہندا ہے کہ چلو جی آج تے گل بن گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے گل ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تھوڑے جے وقت آسمانہ دی بھی سیر کر کے آیا, نبیوں دی امامت بھی کرائی, مسجد نبی تو بھی سیر کر کے آیا. ساری چیزیں جدو ذکر آقا علیہ السلام دی کیتیاں انہیں سنیاں جدو ساری گلاں تو کہندے ہیں ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ ویندے ہیں. آج گل بن جانی ہے. ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ جدو گئے تے پوچھیا اے ابو بکر صدیق اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ آسمانہ دی سیر کر کے بھی آ گیا, مسجد نبی تو بھی ہو کے آیا, امامت بھی کیتی, عرش معلیٰ تو ہو کے بھی آ گیا, کیا تسی من لو گے؟ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا میں نہیں مننا گا. ابو جہل نے کہا بھائی ہن گل بن گئی. تے حضرت ابو بکر صدیق نو پھر ابو جہل کہندا ہے کہ ابو بکر صدیق تواڈے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تھوڑے جے وقت وچ آسمانہ دی بھی سیر کیتی ہے, نبیاں دی امامت بھی کرائی ہے, عرش معلیٰ تے کو ہو بھی آ گیا تھوڑے جے وقت وچ. یا اے ابو بکر صدیق اس گل نو تسلیم کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل دنیا دا کوئی اور بندہ کہے تے میں گل تسلیم نہیں کراں گا, لیکن میرا رسول میرا پیارا یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ رب دا پیارا حبیب گل کہے تے ابو بکر منن واسطے تیار ہے. کیونکہ عشق وچ دسیا نا کوئی چیزاں عقل وچ آن والیاں ہونیاں, کئی نہیں آن والیاں, لیکن اللہ نے فرمایا عشق تے عقل تو آپس وچ نہیں سمجھوتا کرنا, جیڑے چیز میرا محبوب فرما دے اس تے عمل کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اسی فرمان دے تحت آپ ابو جہل نو جواب دے رہے ہیں کہ ابو جہل دنیا دا کوئی اور کمینہ شخص کہے کہ میں اتنے وقت سیرہ کر کے آ گیا, عرش معلیٰ دی اللہ تعالیٰ دے کول ہو کے آ گیا, نبیہ دی امامت کرا کے آ گیا, تے میں تسلیم نہیں کراں گا, لیکن یہی گل میرا پیارا رسول رب دا حبیب اگر فرمائے تے میں منن واسطے تیار ہاں بالکل ضرور. خالق کائنات دی بارگاہ وچ اللہ دا محبوب ہو کے آیا جائے گا. یعنی حاضری لگوا کے سیر کر کے آپ تشریف لے کے آن کے ہوں گے سارے نظارے کر کے. اس صحابہ دا عشق سی اور آپ دا ایمان سی. تو میں عرض کر رہا سا صحابہ نے
کتنا عشق کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، حقیقی معنی دے وچ عشق کیتا۔ حضرت بلال نو ویکھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سولی تے لٹکایا گیا، جدو آپ نے کملی والے دا آقا پڑھیا، کلمہ دا پڑھیا آپ دا پیارے آقا دا، مکہ دے کافروں نے کیا خبیب طرح طرح تکلیفاں دیتیاں، دکھ دیتے، ظلم کیتے، کلمہ پڑھیا جب آقا کریم آقا دا کہ کسی طریقے نال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو پھر جان، کلمے نو چھوڑ دین، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر نے کیا، کافرو میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، میں نے ایک خبیب دی ایک جان ہے، اگر تسی میرے تے ظلم کر کر کے ایک واری مارو پھر زندہ میں ہواں، میرا تے دل کردہ عشق مصطفیٰ وچ پھر مارو میں پھر زندہ ہواں، میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، جتنے مرضی نے ظلم کر لو، زیادتیاں کر لو، میری جان کر لو، میں نو مار دیو، لیکن جس آقا دا میں کلمہ پڑھیا ہے اور میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ سچا عشق سی نا صحابہ نا حضور پاک دے نال، سچا، اللہ اکبر۔ تے پھر کملی والے دا صحابہ نال کتنا عشق سی، صحابہ دا حضور نال کتنا عشق سی، تے کملی والے دا صحابہ نال کتنا عشق سی، اللہ اکبر، قربان چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحیمی دا ذکر قرآن کریم وچ کیتا، تھوڑے جے رحمت دے ٹاپے تے موضوع میں نے دیتا ہے وقاسہ پہ رحمت دی ڈاکر تھوڑی ہو جائے تقریر تے اس حوالے نال میں چند گزار شادرس کرنا، ٹائم بھی قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحیمی دا ذکر جڑا او قرآن وچ ارشاد فرمایا، اور مصطفیٰ دی رحمت دا ذکر بھی قرآن وچ ارشاد فرمایا۔ صحابہ دا عشق کتنا آقا دے نال اور آقا دا عشق کتنا صحابہ دے نال، اور جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی، جڑی حدیث مبارکہ میں پڑھی کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی جان تو، مال تو، اولاد تو ود کے، حتیٰ کہ ہر چیز تو ود کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار نہ کرے، اس وقت تک بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نے فرمایا کہ اے محبوب انہوں کہہ تیری اتباع کرن، میں انہاں نال محبت کراں گا۔ پھر ویکھو اللہ کریم ساڈے واسطے رحمت دے بہانے ڈھونڈدا ہے، بخشش دے بہانے ڈھونڈدا ہے، لیکن اسی گناہگار، اسی لاچار، اسی گناہگار بندے بدبخت، طرح طرح دی بخشش دے ساڈے واسطے بہانے نے، لیکن اسی پھر بھی اتنے گناہگار ہاں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میرے اکھا دی ٹھنڈک ہے، ایک جس تے قرآن وچ 750 وار حکم آیا کہ نماز پڑھو، قائم کرو، لیکن اے جڑا کلمے تو بعد سب تو پہلے فرض ہے ساڈے اتے، اے اسی ادا کوئی نہ کر دے۔ اسی اتنے گناہگار ہاں، اتنے اسی گناہگار انسان ہاں کہ اسی اپنے گربان جھانکیں گے، سانو پتہ چلے کہ اسی کتنے گناہگار ہاں، لوگاں دے عیب تلاش کر دے ہاں، میرے ویرو اپنے عیب تلاش نہ کر دے، لیکن قربان جائیے اسی اتنے گناہگار ہاں، او دے گناہگار دے باوجود ساڈے گناہگاری دے باوجود ساڈا خالق کائنات ساڈے دے کتنا رحیم تے کریم ہے، اور ساڈے محبوب ساڈے دے کتنے لجپال نے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رب نے اپنی رحیمی دا ذکر فرمایا، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب دی رحمت دا ذکر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب اسنو آپنو ساریاں جہاناں واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ کوئی نبی علاقے واسطے نبی بن کے آیا، میرے ویرو کوئی کسی گراں واسطے نبی بن کے آیا، مخصوص علاقے واسطے نبی بن کے آیا، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین میرے اور آپ دے پیارے آقا جدو آئے، آپ کسی مخصوص گراں واسطے نہیں، صرف انساناں واسطے نہیں، مخصوص بستیاں واسطے نہیں، مخصوص علاقے واسطے نہیں، بلکہ آپ سارے جہاناں واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، رحمت والے نبی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنی رحیمی دا ذکر بیان کیتا، بے شک میں مومنہ دے رؤوف دے رحیمہ۔ محبوب دی واری آئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوبہ میری
تیری صفت دے کہ میں مومناس دے رعوف دے رحیمہ اے محبوبہ تیری صفت بھی اے وے کہ تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے ہمیں بھیجے اے محبوب سارے جہانہ واسطے تسی رحمت ہو آؤ نا میرے ویرو جس کملی والے دی خاطر خالق کائنات نے سارے جہان نو سجایا سارے جہان نو سجا کے پھر خالق کائنات نے اس دنیا دی رنگینی بنائیے دنیا دی رنگینی بنا دو بعد خالق کائنات نے پھر انسان نو پیدا کیتا انسانہ میں جو مختلف انسان نے کوئی گناہگار کوئی نیکوکار ہر انسان اس دنیا واسطے جناب والا امتحان واسطے امتحان دین واسطے آیا ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جن اور انسانہ پیدا نہیں کیتا مگر فقط اپنی عبادت واسطے اسی لوگ پیدا کیتے گئے ہیں ساڑھے امتحان واسطے آئے ہیں ساڑھے کل امتحان ہونا ہے کہ عدد و عدالت لگنی ہے کہ کیڑے نیک اعمال جدے زیادہ نے گناہگار کیڑے جنہاں دے بد اعمال زیادہ نے میرے ویرو عدالت بڑی ڈاڑی عدالت ہوئے گی لیکن قربان چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میری مخلوق اے میرے بندیوں پریشان نہیں ہونا میں آپ بھی رعوف دے رحیمہ لیکن اس تو بعد جڑا میں اپنا محبوب بھی تانوں دیتا ہے وہ بھی رحمت للعالمین نبی ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی کرم کرن والا اللہ رب العالمین بھی مہربانی فرمان والا اللہ رب العالمین دا محبوب بھی ساڑے دے مہربانیاں کرن والا یہ جدو نبی پاک دنیا تے آئے نہیں آئے آنے نالی جناب والا آپ نے سر سجدے وچ رکھ دیتا امتی بکر رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی معراج دے گئے رب حبلی امتی جس جگہ دے گئے میرے اور آپ دے پیارے آقا نو اپنی امت یو ارشانی ہے اپنی امت دا غم ہے میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت دا کے بنے گا آؤ نا میرے ویرو اللہ رب العالمین ساڑے دے کتنا کرم فرمان والا ہے رب العالمین نے سانو کتنا رحیم نبی عطا فرمایا رب تعالیٰ نے دنیا دے ساڑے آسے بخشش آستے مختلف چیزاں جناب والا بنائیاں نے رب تعالیٰ نے مختلف جناب والا راتہ بنائیاں نے جنہوں جے عبادت کر کے اپنے گناہ رو بخشا لو رب تعالیٰ نے کیسے مواقع پیدا کر دیتے کسی نہ کسی طرح بخشش دے بہانے بنا دیتے کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال میرا بندہ میری بارگاہ دے وچ آ جائے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندیو اگر گناہ کر پو اپنی جان دے زیادیاں کر پو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللہ اکبر یا رسول اللہ چاریا زندہ باد جدو بھی جانا دے ظلم کر پو توبہ دا خیال آ جائے مولا کریے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ میری بارگاہ دے اندر پر میرے بندیو اجنا آویو جتے میں رحیم تے کریمہ اتے میں جبار دے قہار بھی ہاں ساری دنیا دا مالک بھی میں ہاں خالق بھی میں ہاں ہر چیز میرے قبضہ قدرت وچے لیکن میری بارگاہ دے اندر آن والے ہو انج کرے ہو نا ڈائریکٹ نہ آوے ہو میری بارگاہ دے اندر آن والے ہو اگر جانا تے ظلم کر پو تو بعد خیال آ جائے پھر انج کرنا ڈائریکٹ نہیں آنا اگر میری بارگاہ دے اندر آؤ گے تو میرے یار دا وسیلہ لے کے آنا جس مالک جڑا مالک اپنے حبیب نہ اتنا پیار کر دے یار مولا اگر تیرے حبیب دا وسیلہ لے کے آواں گے پھر کیا کریں گا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میرے یار دا وسیلہ لے کے آؤ گے پھر امید رکھیو گناہ بھی معاف کراں گا نالے لوجد اللہ تواب الرحیم
گر یار دا وسیلہ لے کے آؤ گے میرے گناہ بھی معاف کراں گا نالے رحمت دے دروازے بھی کھول دیاں گا اکبر یار دا وسیلہ لے کے آؤ نہ پھر اپنے محبوب دے نال رب تعالیٰ نو کتنا پیارے صاحب کہہ رہے ہیں اپنے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے محبوب نو انہاں نو کہو کہ میری اتباع کرن اگر میرے نال محبت کرنا چاہتے نے اللہ اکبر خالق کائنات نو اپنے یار نال کتنا پیارے ارشاد فرمایا اے مومنو جانا دے ظلم کر پوو توبہ دا خیال آ جائے آ جاؤ میری بارگاہ دے اندر پر ڈائریکٹ نہیں آنا ہو سکتا ہے گناہ اتنا وڈا ہوئے زیادتی اتنی وڈی ہوئے معافی نہ دیتی جائے لیکن میں نو اپنے یار نال اتنا پیارے اتنی محبت ہے اگر میرے یار دا وسیلہ لے کے آؤ گے تے پھر جناب والا امید رکھیو جدو یار دا وسیلہ لے کے آؤ گے میں گناہ بھی معاف کر دیاں گا نالے رحمت دے دروازے بھی کھول دیاں گا میرے ویرو تسی اور میں کتنے گناہ گاراں اسی اپنے گناہاں نو نہیں گن سکدے سسی لمحہ بلمحہ گناہ کر گئے ہاں لیکن ویکھو جیڑا نبی ساڈے واسطے اس دنیا تے آئے دے جناب والا آپ امت دا غم لے کے آئے امت دا غم میں آپ نو معراج دے گئے تو امت دا غم میں ہر جگہ دے اپنی امت نو یاد رکھیا کتنا جناب والا کرما والا ساڈے دے کریم رب ہی ہے کرم فرمان والا اور آپ دا کتنا جناب والا رسول کتنا ساڑے دے رحیم ہے آپ دا یار کتنا ساڑے دے رحیم ہے رحمت للعالمین ہے اللہ اکبر قربان جائیے جنہ صحابہ دے نال نبی پاک نے عشق کیتا اور جنہ صحابہ نے کملی والے دے نال عشق کیتا وہی صحابہ کہنے نے دن ہو گئے نے اسی کملی والے نو تلاش پہ کر دیاں پر پتہ نہیں پیا چلدا لب دیاں کئی جنگل وچ جا پہنچے ویکھیا تے ایک زمیندار بکریاں پیا چراوندا ہے نبی پاک دے غلاماں نے فرمایا او بکریاں دے چراویا بکریاں دے رکھوالیا کدھر امت دا رکھوالا نہیں ہوے کیا انہیں کیا اور دے مینوں زیادہ پتہ نہیں پر او پار پہاڑ دے دامن وچ غارے اج 3 دن ہو گئے نے اس غار وچ کوئی بیٹھا ہے تے بڑی دکھی آواز نال رو رہا ہے انہیں کیا دس تے صحیح کون ہے انہیں کیا اج 3 دن ہو گئے نے اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے انہیں کیا آج 3 دن ہو گئے نے اس غار وچ کوئی بیٹھا ہے تے بڑی دکھی آواز نال رو رہا ہے میرے ویرو میں نبی پاک دی رحمت دا تذکرہ تواڈے سامنے کر رہا انہیں کیا 3 دن ہو گئے نے اس غار وچ رون دی آواز پئی آندی ہے اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے اے رب امت دوزخ اے رب امت دوزخ اے نہ جاوے پسے ہوئی میریاں زاریاں نے انہیں کیا جاندہ نہیں یہ تے ساڈا لجپال نبی آ جڑا ساڈے دکھ دے درد وچ پیا روندا ہے انہیں کیا ٹھہر جاؤ ہو سکدا ہے تو آڈا نبی نہ ہوئے میں دی ایک نشانی اور بھی ویکھی ہے صحابہ نے کیا بیان کر کیڑی نشانی ویکھیا انہیں کیا جدوں زاریاں اچیاں اے ہوندیاں نے اے بکریاں بھی سبے روندیاں نے انہیں کیا 3 دن ہو گئے اس غار وچوں آواز آ رہی ہے تے میں بکریاں بھی چران واسطے لے آندا واں اج 3 دن ہو گئے نے اے بکریاں کھادیاں بھی نہیں پیندیاں بھی نہیں روندیاں نے جدو بھی جس وقت بھی ہر وقت کملی والے آقا اج 3 دن ہو گئے نے رو رہے نے تے میریاں بکریاں بھی نال رو رہیاں نے انہیں کیا اج 3 دن ہو گئے نے انہاں بکریاں نے کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں کملی والے امت واسطے روندے نے اے بکریاں بھی نال روندیاں نے اج 3 دن ہو گئے نے اے کھادیاں بھی نہیں پیندیاں بھی نہیں پر پتہ نہیں کہ ہو گیا وے دودھ پہلے نالوں بھی زیادہ دیندیاں نے اے جدوں زاریاں اچیاں اے ہوندیاں نے
اے بکریاں بھی سبے روندیاں نے جا کے بوئے غار دے جا کے بوئے غار دے کھلوندیاں نے سر سٹ دیندیاں اے بھی ساریاں نے صحابہ چل دے غار دے ہوئے پہنچے ویکھیا تے کملی والا نوکیلیاں پتھراں تے اپنی جبی مبارک رکھے تے جناب والا زاروں کا دار رو رہا وے حضرت ابو بکر صدیق اگے گئے آپ نے رو کے عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ میں اپنی زندگی دیاں ادیاں نیکیاں تہاڈی امت دے حوالے پیا کرنے حبیبی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سر سجدے وچوں چک لو نبی پاک نے سر نہ چکیا حضرت عمر فاروق اگے گئے آپ نے عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ میں بھی اپنی زندگی دیاں ادیاں نیکیاں تساں دی امت نے حوالے پیا کرنے حبیبی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سر سجدے وچوں چک لو نبی پاک نے سر نہ چکیا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جاؤ علی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ جب تک نبی دی بیٹی نہیں آئے گی کون نبی دی بیٹی میرے ویرو زندگی وچ نشیب و فراز آندے راندے نے اتنی ابھی ماواں پیواں سن رہی ہو اسی بھی اپنے نبی پاک دی بیٹی نو زندگی نو وے کے زندگی گزارو میرے نبی پاک دی او بیٹی جدو نبی پاک دے گھر جاندی ہے کملی والے اپنی بیٹی دی ادب واسطے کھلو جاندے نے حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کر دیا نے حبیبی یا رسول اللہ تسی میرے ادب واسطے نہ کھلویا کرو مینوں شرم آندی ہے کدے دھیاں واسطے پیو نہیں کھلوندے حضرت جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کرا تو تے او شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے سبحان اللہ میرے ویرو نبی پاک دی ہو بیٹی ایک ایسا موقع بھی آیا کہ نبی دی بیٹی سخت بیمار ہو گئی کملی والے اپنی بیٹی نو پچھن واسطے گئے دروازے تے دستک دیتی دروازہ ابا میں ڈاڈی بیمار ہاں نبی با نے فرمایا دھیے دروازہ کھول عرض کی دی بابا جی باہر آن دے قابل نہیں اتنی کمزوری ہو گئی ہے چادر بھی میرے کول نہیں اے پر چھوٹی ہے بابا جی سر کچاں تے پیر ننگے ہوندے نے پیر کچاں تے سر ننگا ہوندا ہے نبی پاک نے اپنی مزمل والی چادر اندر سٹی فرمایا فاطمہ سر دے لے کے باہر آ جا واہ شرم و حیا والی بی بی جڑی باپ دے سامنے بھی ننگے سر نہیں ہوندی نبی پاک واسطے دروازہ کھولیا عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ میں بڑی بیمار ہاں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بھی کے گل ہے بڑی کمزور ہو گئی ہیں عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ اج 3 دن ہو گئے نے بخار چڑھیا ہے علی بھی مزدوری واسطے جا دینے پر مزدوری نہیں پئی ملتی حبیبی یا رسول اللہ بیماری بھی ہے بھوک بھی ہے فاقہ بھی ہے میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دی حالت نو ویکھیا ہاتھ چک کے دعا کی تھی مولا تیرا نبی تیرے کولو اور کچھ نہیں منگدا ایک کو دعا پیا منگدا ہے اج تو بعد میری دی فاطمہ نو کدے مفلس نہ کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عید میلاد نبی زندہ باد مولا آج دو بعد میری دھی فاطمہ نو کدے مفلس نہ کریں مولا فاطمہ او فاطمہ مولا راتی دنیا سو جاندی ہے لوگ بستر وچ چلے جاندے نے پر فاطمہ اپنے بچیاں نو سلا کے مولا تیری بارگاہ وچ حاضر ہو جاندی ہے اللہ اکبر قربان جائیے حضرت فاطمہ علیہ السلام جناب والا آ گئیاں نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کی دی حبیبی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سر سجدے وچوں چک لو آپ دی بیٹی فاطمہ آپ نال وعدہ پئی کر دیے میں قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ کھلو جاواں گی اپنے پتر حسن و حسین دے خون دا واسطہ دے کے کہاں گی بابا جی میں ادو دی کر جنت نہیں جاواں گی جدو دی کر آپ دی گناہگار امت دی بخشش نہ ہو جاوے پھر اتنے کرما والا نبی اتنے مہربانیاں والا نبی سر دے اللہ نے تاج رکھے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اتنیاں مہربانیاں والا نبی اتنا کرما والا نبی حضرت تاجدار گھوڑا بولے سید زادے بولے پیر میرلی شاہ صاحب بول کے کہنے کملی والے کوئی مغزی چولے دی
ہے کوئی مغزی چولے دی اے گناہگارانو گل لانا اے عادتیں ڈھولے دی اے گناہگارانو گل لانا اے عادتیں ڈھولے دی اللہ اکبر قربان جائیے آخری رماد نے کتنی رحمت والا نبی ہے کرمہ والا نبی ہے جس نبی دا سا کلمہ پڑھے ہو نبی ساڑھے دے کتنا مہربان ہے کتنے رؤوف الرحیم نے میں صحابہ دے عشق تواڑے سامنے بیان کیتا کہ حضرت بلال نو کتنیاں تکلیفہ ملیاں آپ نے جناب والا کلمہ نہیں چھوڑیا حضرت خبیب نو کتنیاں تکلیفہ مشکلات برداشت کرنیاں بھئیاں آپ نے کلمہ نہیں چھوڑیا آپ نے جناب والا عرض کی دیئے جان دے جا سک دیئے لیکن ایک کلمہ جڑا پڑھ لیا ہے کلمہ کدی چھوڑ سک دے وہ کلمہ کیڑا ہے وہ یہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ چند کلمات دے دوشی دن شہر کلمہ دے اجازت پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ حق لا الہ عام کلمہ نہیں عام کلمہ نہیں حضور سلطان العارفین فرمانے نے کہ کلمے نالے میں ناتی دھوتی کلمے نالے بھی آئی کلمے پڑھیا جنازہ میرا اے سب کلمے دی روشنائی پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا کدی غفلتیں چھوڑے ہاں یاری پاک نبی نال چھوڑے ہاں کدی غفلتیں چھوڑے ہاں یاری پاک نبی نال چھوڑے ہاں او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ وحسن حسین پیارے نے سونے نور نبی دے تارے نے او جنہ دین پچھے سر چاوارے نے پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب ننو کہو کہ اگر اللہ نال محبت کرنا چاہنے میرے نال محبت کرنا چاہنے تے تواڈی پیروی کرن تواڈے حکم دی تعمیل کرن یہ سانو چاہیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے آقا نے جنہ چیزاں تا جنوں حکم فرمایا اللہ نے اور اس دے محبوب نے جڑی چیزاں تا کرنے دا حکم فرمایا وہ چیز اسی کریے اور جنہ تو منع فرمایا انہاں چیزاں تو اسی رک جائیے یہ اصل پیروی یہ محبت رسول ہے اصل جڑی محبت رسول یہ کہ جس چیز دا حکم اللہ اور اس دے رسول نے فرمایا اس چیز نو اس تسی بجا لاؤ اور جس تو منع کیتا اس تو رک جاؤ اور ساری محفل دا مدعا یہ آخر تے ایک محفل اسی کر دیں میلاد مناندے ہیں پورا مہینہ اتھے میلاد چل رہا پورے لگاتار چل رہا
مہینے تو زیادہ ہی ہوگا حضور علیہ السلام دی محبت ہے لیکن حضور علیہ السلام دی جڑی محبت ہے کدی وہ ٹھنڈا کیوں نماز ہے تو آپ اگے یہ بھی عرض ہے کہ نماز پنجگانہ جڑی پانچ ماہ ادا کرو نماز پڑھ سو گھر وچ برکت ہو سی جڑے اج کل فساد ہیں گھراں وچ ساڈے لڑائیاں جھگڑے جتنیاں ساڈے جناب کاروباری مشکلات ہیں جتنی پریشانیاں ہیں اس دی وجہ یہ کہ اسی دین تو دور ہاں اور سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی نماز تو دور ہاں نماز پڑھو پنجگانہ اور بڑے دا ادب کرو چھوٹے نال پیار کرو جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا چیز میں بچا لو جس کا منع آپ نے فرمایا اس تو رک جاؤ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی چند جو کڑیاں حاضری ہوئی قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ میزبان محفل دانا محفل سجانا اپنی برکات قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ماشاءاللہ خبر علامہ عادل فہیم صاحب اپنی خیالات گزار فرما رہے تھے آپ سلام اس کے بعد دعا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت جن کے ٹکڑوں پہ پتا ہے سارا جہاں ہے سارا جہاں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام واللیل زلفاں والے السلام ودوہا دے چہرے والے یا الہی صدقائے زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو کر
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب یا رب العالمین یا احکم الحاکمین اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے مولا کریمہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما مولا کریمہ بھائی وقاص نے اپنے گھر دے اندر محفل کرائی ہے اس محفل کراؤنی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اور اس سال ثواب حاجی مرزا محمد نذیر مرحوم انہاں دے انہیں سال ثواب کر دیا مولا قبول و منظور فرما مولا کریم انہاں دے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما کہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما مولا کریم اس گھر دے اندر خیر و برکت عطا فرما انہاں دیاں تمام مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں دکھ دور فرما مولا کریمہ کا علیہ السلام دے جشن میلاد دے صدقے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین مبارک دے صدقے مولا کریمہ انہاں یہ تمام مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں دکھ دور فرما مولا کریمہ انہاں زمینی آسمانی بلائیں وبائیں تو محفوظ فرما مولا کریمہ انہاں یہ تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما مولا کریمہ ہر مسلمان ہو اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جشن اپنے گھر دے اندر میلاد مصطفیٰ دی محفل مناؤن دی توفیق عطا فرما مولا کریمہ جس طرح بھائی وقاص نے اپنے گھر دے اندر علماء کرام دی محفل کرائیں ناد خان بندوائے نے مولا کریمہ ہر مسلمان بہن بھائی نو اپنے گھر اس طریقے دے نال محفل مناؤن دی توفیق عطا فرما مولا کریمہ اپنے پیارے محبوب دے میلاد واسطے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ اجر عطا فرما مولا کریمہ بے رزقاں نو حلال رزق نصیب فرما بے اولاداں نو نیک سال اولاد عطا فرما بے ہدایتاں نو ہدایت عطا فرما بے نمازیاں نو پنجے گانا با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما مولا کریمہ سن سارے نو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما مولا کریمہ ہر مسلمان نو شیطان دے غلبے تو محفوظ فرما نفس دے شر تو محفوظ فرما مولا کریمہ اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی پکی غلامی نصیب فرما مولا کریمہ بابا خادم مرحوم انہ دے درجات بلند فرما مولا کریمہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مطہرہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو الہی بحق بنی فاطمہ کے برکولی ما کنی خاتمہ گر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول رب غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد والی وصحابی اجمعین